अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि मौला ताला ने हमें और आपको कुरान मजीद के सीखने सिखाने वालों में से अल्लाह ने बनाया है और फिर कुरान मजीद के सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने, टीच और लर्न करने वालों के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुशखबरी दी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ग्लाड टाइडिंग्स दी हैं और हमारे लिए हौसला, उम्मीद, होप और हमारे लिए स्ट्रेंथन के एतबार से ये अल्लाह के रसूल का फरमान कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, the best among you one who teaches Quran, one who learns Quran and teaches it। कि तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो एक मरहला आपका इस एतबार से कि आप लर्न कर रहे हैं और दूसरा कि आप उसको टीच करेंगे, आप उसको पढ़ाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमको शामिल होंगी, हम दोनों चीज़ें मिलेंगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दो पर्सनालिटीज़ और दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फरमाया है कि कुरान का सीखने वाला और कुरान का सिखाने वाला, ये दोनों भी बेस्ट हैं। खैरुकुम का मतलब अरबी में द बेस्ट अमंग यू, तुम में से बेहतरीन है। हम में से बेहतरीन कौन है? तो लोग बोलेंगे कि वो जिसको जो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी में जो है जॉब मिल जाए। अच्छा कौन है? जिसको जो है बंजारा हिल पर जो है उसको घर मिल जाए, हैदराबाद का जो पॉश एरिया है बल्कि था, तो ऐसी जगह ऐसी चीज मिल जाए तो हम उसको समझते थे फॉर्चुनेट, हम समझते हैं, हम उसको जो है लक्की समझते हैं। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि साहब वो बहुत लक्की हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं और उसके लिए हम तो रश्क करते हैं दुनियावी एतबार से। लेकिन रश्क के काबिल कौन है? रश्क के काबिल वो है जिसे अल्लाह ने तौफीक दी कि जो खुद भी कुरान सीखे, जो खुद भी कुरान जो है पढ़े, जो खुद भी कुरान को जाने, जो खुद भी कुरान की लैंग्वेज को समझे। तो ये बेहतरीन होने की अलामत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में फरमा रहे हैं? कि उन बंदों के बारे में फरमा रहे हैं जो ऑलरेडी मुस्लिम हैं, ऑलरेडी जो है वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ऑलरेडी जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन मालूम हुआ कि क्रीम ऑफ द क्रीम है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कि मोमिन होना तो ये बेस्ट है। फिर उन मोमिनों में बेहतरीन वो है जो अल्लाह ने जिसे तौफीक दे दी। आपको और हमको अगर अल्लाह ने कुरान की निस्बत से जोड़ दिया, अल्लाह ने हमको और आपको कुरान की निस्बत से जो है जगा दिया, अल्लाह ने आपको और हमको कुरान की निस्बत से जो है थोड़ी सी कुर्बानी की तौफीक दे दी, तो ये बेहतरीन होने की अलामत है। और हमारे बुजुर्ग अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे अकाबिर, हमारे शयूख, हमारे फोर फादर्स, हमारे सीनियर, कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन और इस्लाम और कुरान के लिए लगाई, उन्होंने बहुत प्यारी बात और बहुत काम की बात कही कि वो ये कहा कि वो नीयत हम ये करें कि जिंदगी भर अल्लाह हम कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, कुरान सीखते सिखाते रहेंगे, कुरान के इल्म को, कुरान के प्याम को हम आम करते रहेंगे। तो आइंदा जिंदगी में हम काम कर पाएं कि ना कर पाएं, लेकिन चूंकि हमने नीयत कर ली, हमने ये ठान लिया, हमने डिसाइड कर लिया और हमारा इंटेंशन था, तो उस बुनियाद पर हम रिवार्डेड होंगे, हमको अजर और सवाब दिया जाए। तो हम नीयत तो कर लें। हम कहते हैं कि साहब नीयत करेंगे तो कहीं पकड़ ना हो जाए, नहीं, नीयत पर अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब मिलेगा। कि हम नीयत करें कि हम आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, आज सीख रहे हैं, कल सिखाएंगे, कुरान को हमने जाना है, दुनिया को बताएंगे, कुरान के इल्म को, कुरान की रोशनी को दुनिया के अंदर आम करें। आप देख रहे हैं ना कि अभी रमजान है, आप देखिए छक 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 लाइटिंग है,
روڈیں چمک رہی ہیں، ہوٹلیں چمک رہی ہیں، دکانوں کے اوپر جو ہے شائننگ ہے، اور جگہ جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں برقی ہے، ہر جگہ جو ہے چکا چوند ہے. لیکن حقیقت کی وہ روشنی نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل ہیں، وہ جو ہے وقتی ہیں. حقیقت کی روشنی دل کی دنیا کا آباد ہونا ہے. آئی سائٹ اصل نہیں ہے، ان سائٹ ہے. اللہ ہماری دل کی دنیا آباد کر دے. اللہ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں وہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، لیکن حقیقت کی چکا چوند رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہوٹل چمک جائے، روڈ چمک جائے، جو ہے بازار چمک جائیں، اور روڈوں کے اوپر جو ہے چہل پہل ہو جائے. بہترین اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. آج ہماری بہتری کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہمارا پیسہ لگ جائے، دنیا کے لیے ہمارا ٹائم لگ جائے، دنیا کے لیے ہم تھک جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم سمجھ جا رہے یہ کیا ہے بھائی، صبح صبح مفتی صاحب کیا کلاس لے رہے ہیں، ارے صبح فجر کے بعد کیا ہے. اگر اچھے بننا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزلہ، کہ جس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں پہنچے گا، وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا، تو وہ ارلی اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، جلدی اپنی منزل کی طرف چلتا ہے. اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ اپنی منزل کو جلدی پہنچتا ہے. ہم دنیا کے لیے تو جو ہے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور دین کے لیے ہم کہیں کہ صاحب ہم بہترین بن جائیں، ہمارے بچے بہترین بن جائیں، ہمیں بہترین کامیابی مل جائے. تو بہترین کا کام اللہ کے رسول نے فرما دیا. 2 کام، قرآن کا پڑھنے والا بہترین ہے، قرآن کا پڑھانے والا بہترین. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس حصے میں ہم آتے ہیں. کیا ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا ہم قرآن سکھا رہے ہیں. تو یہ آپ کا اور ہمارا جوڑ، ہماری اور آپ کی آن لائن کلاس اور ہفتہ واری سارے بیچز کو 1 ایئر جو ہمارا فرسٹ بیچ کمپلیٹ ہوا مارچ میں 1.5 سال کا، اس کو، اور جو ٹریبل ٹی ہے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، وہ، اور سیکنڈ بیچ کے ساتھی تو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو درس قرآن دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہمارے 2 ساتھیوں نے ماشاءاللہ درس قرآن دیا، اور آج بھی سیکنڈ بیچ کی سید ممتاز بیگم صاحبہ درس قرآن دیں گے. اور ابھی تھرڈ بیچ جو مارچ میں شروع ہوا ہے، اس کے ساتھیوں کے لیے ایک سامنے جو ہے آپ کے ایک آئیڈیل ہیں کہ ہم کو ایسا بننا ہے. آج بتائیے کہ ہم کتنی چیزوں کے بارے میں نہیں بولتے. جی ابھی یہاں میرے گھر کے بازو ایک فنکشن ہال ہے، ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک بڑا ایگزیبیشن ہو گیا. میں بلا تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، منیمم جو ہے 50,000 لوگ فنکشن میں آئے. کب سے؟ افطار سے پہلے سے لے کے رات کے 4 بجے تک. کیا کے لیے بھائی؟ کہ 1 ڈے ایگزیبیشن ہے فوڈ کا، 1 ڈے ایگزیبیشن ہے ڈریسنگ کا، 1 ڈے ایگزیبیشن ہے کپڑوں کا، 1 ڈے ایگزیبیشن ہے دنیا کے چیزوں کا. ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ 1-2 کلومیٹر ہمارے یہاں پورا جام ہو گیا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بھائی فری میں بٹ رہا ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ آدمی اپنے پیسے لگا کے چپل گھس کے آ رہا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے، اور ہم اس کو جو ہے بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں. لیکن وہی دین کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور یہاں ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہے. کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، میں روزانہ ایک پارا پڑھتا ہوں. میں آدھے پارے والے کو دیکھتا ہوں، ارے میں تو 1 پارا پڑھ رہا ہوں نا بھائی، ان تو عادت پڑھ رہا. اب آدھا پارا پڑھنے والا کیا کرتا، وہ 1 رکوع پڑھنے والے کو دیکھتا، کیا انہوں نے 1 ہی رکوع پڑھا نا، میں تو آدھا پارا پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا. مسلم شریف جو حدیث کی 2nd لیول کی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک اصول یہ بیان فرمایا، ایک اصول طے فرمایا کہ ایک اصول یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپر کو دیکھنا ہے.
کہ ہم سے زیادہ نیک، دیندار، پائٹی، پائز، ہم سے زیادہ گڈ، بیسٹ کو ہم کو دیکھنا ہے دین کے معاملے میں۔ صاحب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، سامنے والا 10 رکعت پڑھتا ہے۔ ہم 2 روپے صدقہ کرتے ہیں، سامنے والا 200 صدقہ کرتا ہے۔ ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، وہ بندہ 10 اچھے کام کرتا ہے۔ اس کو ہم مثال بنانا ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سے لوور کلاس کو دیکھنا ہے، دین کے معاملے میں اپر کلاس، اور دنیا کے معاملے میں لوور کلاس کو دیکھنا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے دین کے معاملے میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں جب لو کلاس کو ہم دیکھیں گے، ہم سے کم درجے کے آدمی کو ہم دیکھیں گے، ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں کہ اللہ آپ نے یہ بھی دیا، اللہ آپ نے وہ بھی دیا، اللہ آپ کی یہ نعمتیں۔ تو دین کے معاملے میں جو بہترین اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ جو اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس اسلام کو عام کرنے کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، جس کا صبح و شام کا مشغلہ ہو، ہم ان کو سامنے رکھیں۔ تو بہرحال ہمارے ساتھیوں کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ نے، ہم نے طے کیا کہ رمضان کے ہر جمعہ کو سارے بیچز کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے اور درس قرآن ہمارے ساتھی دیں گے۔ اور آج کا درس قرآن محترمہ سید ممتاز بیگم صاحبہ، جو ماشاءاللہ سیکنڈ بیچ کی لیڈنگ اسٹوڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے فرسٹ بیچ میں بھی جوائن کیا تھا، اور ابھی سیکنڈ بیچ میں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ، تو آپ اپنی صاحبزادی کو بھی آپ نے جوڑا ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ تو میں ممتاز بیگم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں جن آیتوں کا مختصر سا درس دینے والے ہوں وہ سورہ فرقان کی آیت 63 to 67 ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور سورہ فرقان ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے وا اور عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کا معنی ہے بندہ، غلام۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت بہت زیادہ مہربان۔ الذین جو، یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن آہستگی سے، وا اور اذا جب، خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل، قالو کہتے ہیں، سلامن سلام، وا اور الذین جو لوگ، یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وا اور قیامن قیام کرتے ہوئے، وا اور الذین جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف تو پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، انا بے شک، عذابہا اس کا عذاب، کانا ہے، غرامہ چمٹ جانے والا، انہا بے شک وہ، ساعت برا، مستقرن ٹھکانہ، و اور مقامہ مقام، والذین اور وہ لوگ جو، اذا جب، انفقو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو نہ وہ سب فضول خرچی کرتے ہیں، و اور لم یخترو نہ وہ سب خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، و اور کانا ہے، بین ذالکا اس کے درمیان، قوامہ اعتدال۔ ابھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات یعنی کوالٹیز بیان کی گئی ہے۔
اللہ کے نیک اور عباد الرحمن بندے کیسے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 63 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہلی کوالٹی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وہ اپنے آپ کو آقا اور مالک نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور غلام سمجھتے ہیں۔ وہ چلتے بھی غلاموں ہی کی طرح ہیں۔ ان کی چال میں اکڑ کے بجائے عاجزی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ عباد الرحمن کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جاہل لوگ ان کی بات کو سمجھنے اور اس سے اثر لینے کی بجائے بحث میں الجھانا چاہتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر وہ اپنی راہ لیتے ہیں، کیونکہ ایسی گفتگو یا بحث سے وقت کے ضائع کے علاوہ کچھ حاصل ہونے کی توقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ مناسب انداز میں دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن جب اسے محسوس ہو کہ اس کا مخاطب جان بوجھ کر بات سمجھنا نہیں چاہتا اور خواہ مخواہ کی بحث میں الجھنا چاہتا ہے تو وہ خود کو ایسی صورتحال سے الگ کر لے اور اس کو سلام کہہ کر نکل جائے۔ آیت 64 ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر ہے جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے وہ تو فرائض میں شامل ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی بندے مومن کی سیرت کی بنیاد ہے، لیکن یہاں چونکہ اللہ کے ان خصوصی بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کی اللہ سے دوستی ہو چکی ہے، اس لیے یہاں جس نماز کا ذکر ہوا ہے وہ نماز بھی خصوصی ہے، یعنی نماز تہجد۔ چنانچہ اللہ کے یہ نیک بندے اپنے رب کے حضور راتوں کی تنہائیوں میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنی راتیں اس کے سامنے اس طرح گزار دیتے ہیں کہ کبھی حالت قیام میں ہے اور کبھی سر سجدوں میں۔ آیت نمبر 65 ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے۔ اس آیت میں اللہ کے ان بندوں کا بیان ہے جو اپنی ہر مصروفیات پر اللہ کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ آخرت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 66 انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ اس آیت میں جہنم کا بیان ہے کہ وہ بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 67 ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان کا ہوتا ہے۔ یہاں ان نیک بندوں کا ذکر ہے جو کہ دنیا میں خرچ کرنے کے معاملے میں بہت میچورٹی کے ساتھ ایک بیلنس قائم رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ خرچ کرنے میں کنجوسی دکھاتے ہیں، اور ان کو اپنا وہ بیلنس قائم رکھنے میں مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے جن نیک بندوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عباد الرحمن بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا بھی پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت مختصر وقت میں بہت ہی میسیج فل درس قرآن آپ نے دیا ہے، اور قرآن مجید خود جو ہے میسیج فل بک ہے، اور بلکہ اس دنیا کے میسیجز میں لاسٹ میسیج ہے، ایور لاسٹ میسیج ہے، صرف لاسٹ میسیج نہیں ہے، ایور لاسٹ میسیج بھی ہے۔ تو لاسٹ میسیج کا مطلب ہو گیا کہ کوئی پیغام نہیں آئے گا، اور ایور لاسٹ کا مطلب ہو گیا کہ اب قیامت تک یہی باقی رہے گا، اپ ٹو ڈیٹ
اللہ का पैगाम हमारे नाम। और जैसा कि माशाल्लाह आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, 5 आयात करीमा का आपने इंतखाब किया, और दर्स कुरान के लिए मैंने फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के साथियों को मैंने ऑप्शन रखा था कि आप अपने तौर पर सेलेक्ट करिए कि कौन सी कुरान मजीद का दर्स आप देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो दर्स दिया है उसके अंदर एक वक्त के हिसाब से हमारे लिए एक पैगाम ये है कि आज से जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दहा यानी लास्ट 10 डेज शुरू हो रहे हैं, उसकी ख़ास बात ये बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये रमज़ान के फर्स्ट 10 डेज रहमत हैं, मर्सी हैं, सेकंड 10 डेज मग़फ़िरत हैं, फॉरगिवनेस हैं कि बंदे से जो है नेग्लिजेंस हो गई, नेग्लिजेंसी हो गई, उससे जो है गफलत हो गई, सुस्ती हो गई, तो उसके अंदर भी फॉरगिवनेस है। और तीसरे जो लास्ट 10 डेज हैं वो तो इत्क़ुम मिनन नार, जी फ्रीडम फ्रॉम फायर है, जहन्नम से छुटकारा है, जहन्नम से हमारी हिफाजत है, छूट हमको अल्लाह की तरफ से मिल रही। और आयत नंबर 65 में यही बात, यही दुआ मांगी गई, रब्बना रब्बना सरिफ अन्ना है। मुमताज साहिबा, रब्बना सरिफ अन्ना, हाँ अन्ना, अन्ना, ये अन्ना दोनों चीजें मिलके अन्ना, तो ये इसको प्रोलॉन्ग करेंगे अन्ना। तो यहाँ पर ये अजाब जहन्नम से अपने आप को, अजाब जहन्नम को दूर रखने की दुआ हम कर रहे हैं। तो चूंकि खास दिनों की बात होती है, दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सी सारी चीजें होती हैं, खाने की चीजें, लेकिन ओकेशनली सीजनली उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हम ड्रेसिंग कपड़े पहनते हैं, लेकिन ओकेशनली सीजनली उसका जो है इम्पैक्ट होता है। तो दुआ है कुरान की, लेकिन इस मौके पर कि जबकि रमज़ान मुबारक के जहन्नम से छुटकारे के दिन अभी शुरू होंगे, इस मौके पर ये दुआ है कि जिसके अंदर हमको ये सिखाया गया और बताया गया कि हम अल्लाह से ये मांगे, कि अल्लाह से हम ये मांगे कि अल्लाह आप हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हमें जो है सेफ साइड कर दीजिए। कि दुनिया के अंदर हम कहते हैं कि साहब एक बैंक करप्ट हो गया, एक आदमी जो है खल्लाश हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी वो डूब गई, तो हम कहते हैं अरे ठीक है अल्लाह ने हमको बचा लिया। तो हम कह रहे हैं कि जहन्नम वो गड़ा है, जहन्नम वो मुसीबत है कि जिससे इंसान बच जाए, इंसान जो है महफूज हो जाए। तो अल्लाह के ये एहसान है कि अल्लाह ने हमको वो सिखा दिया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिन आयतों का आपने इंतखाब किया है, इसके बाद आगे की जो आयत करीमा है, ये आयत करीमा ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्वालिटीज का जो है बयान है। आयत नंबर 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 तक। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इबादुर रहमान के बारे में जो बयान फरमाया है वो आगे भी जारी है। और मैंने ये बात इसलिए कही है कि हमारे वो साथी जो कुरान मजीद में अल्लाह के बंदों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो आगे भी पढ़ लें इसको, ताकि हमको ये भी मालूम हो जाए कि और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पासिंग मार्क्स क्या क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई 10 नंबर है लेकिन 30 नंबर पासिंग है, तो हम 30 को अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, कि हम करेंगे कि भाई चलो 30 नंबर तक तो हम कर लें, 100 नंबर तक हम स्कोर कर लें। तो आपको स्कोर करना है आयत नंबर 74 तक। हमारे वो साथी कि मुमताज साहबा ने तो 5, और जैसा कि मैंने कहा था साथियों से कि दर्स कुरान मुख्तसर हो, कम से कम आयात का इंतखाब हो। आप एक रुकू का इंतखाब करेंगे, फिर उसका तर्जमा, तशरीह
तो उसमें काफ़ी वक्त चूँकि कम है हमारे पास, तो ये आयत नंबर 63 से जो अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, जिनकी क्वालिटीज़ और जिनकी खूबियों का अल्लाह ने हाईलाइट किया है, वो ख़त्म हो रही है आयत नंबर 74 तक। दूसरी बात होगी। तीसरी बात मुझे जो अर्ज करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के सारे बंदे मखलूक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुनकिर हो। मुनकिर यानी डिनायर, एथिस्ट, कि वो जो अल्लाह को ही नहीं मानता। मुशरिक वो जो अल्लाह के साथ एसोसिएट करता है। काफिर वो जो अल्लाह का इनकार करता है, अब अल्लाह के अलावा किसी को मानता है या नहीं मानता है, वो अलग चीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं, और इसी के अंदर वो अहले किताब भी हैं कि जो अल्लाह के मुनकिर हो गए, अल्लाह के रसूल को इनकार करके। तो यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के बारे में, यानी सारे बंदे उसी के हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने यहाँ अपनी बनाई हुई इस मखलूक में से यूं कहा कि मेरे अपने बंदे, मेरे अपने कौन हैं, उनकी ये क्वालिटीज, उनकी ये पहचान है, उनका ये किरदार है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की भी चाहत कुछ है, अल्लाह ने बना दिया है, तो बेमकसद नहीं बनाया ना। कुरान आप पढ़ते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में खुद फरमाया कि जो ये 17वें पारा आप पढ़ते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जिसमें अल्लाह ने हमको एड्रेस करते हुए पूछा है कि तुमने क्या समझा है कि हमने तुमको ऐसे ही पैदा कर दिया। कि 18वां पारा है सूरह नूर से पहले, ये आपकी स्क्रीन पर आ गई। माला आयत नंबर 115 है, देखिए। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अफहसिबतुम, क्या तुमने ख्याल कर लिया है, क्या तुमने समझ लिया है, क्या तुमने ये अज्यूम कर लिया है, क्या तुमने ये थॉट तुम्हारी है, अन्नमा कि बेशक, खलकनाकुम अबसा कि हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया। क्या हमने तुमको ऐसे ही बेकार पैदा कर दिया कि यूजलेस तुम हो, वेस्ट हो, कि तुम्हारा पैदा करना और मखलूक और अल्लाह के बंदे बनना बेकार है? कि हम कोई काम छोटा सा करते हैं वो जो है यूजलेस नहीं होता है, अननेसेसरी नहीं होता है। तो अल्लाह इतनी बड़ी मखलूक और इतनी बड़ी कायनात में एक अपना इंसान बनाए, खलीफा बनाए, तो बेकार हो जाएगा? नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया? अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे कौन होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे कैसे होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने सूरह आल इमरान खोला है, आप देखें। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 192 है, 91 है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। क्या कह रहे हैं हम? ऐ हमारे परवरदिगार, आपने नहीं पैदा किया ये कायनात को, इन चीजों को। बातिल यानी बिल्कुल बेकार, बिल्कुल गलत। तो चीज जब अल्लाह गलत नहीं बनाएगा तो अल्लाह की जो चीज बनी हुई है वो कैसे बेकार बन जाएगी? और अल्लाह तबारक व तआला क्यों बनाए हैं? कुरान मजीद हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में खुद फरमाया, सूरह ज़ारियात सूरह 27वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। तो यहीं पर इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमारी और आपकी जो क्वालिटी है और हमारी और आपकी जो सबसे पहली अलामत, सबसे बेहतरीन जो कैरेक्टर बयान किया है वो क्या है? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
करोड़पति बनना है। कौन बनेगा करोड़पति? अल्लाह ने क्या फरमाया? इबादुर रहमान बनना है। क्या बनना है? अल्लाह के बंदे बनना है। और अल्लाह के बंदों में सबसे आला बंदे कौन हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपसे बढ़कर कोई बंदा दुनिया में पैदा हुआ है ना पैदा होगा, खत्म हो गया। वो आई ना कि वो ना दुकान में है ना दुकान साज में है, कि इतना आला, इतना अरफा, इतना शानदार, इतना बुलंद, इतना बाकमाल, इतना लाजवाब। तो बंदों में सबसे आला बंदे कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अल्लाह के रसूल को अब्दुल्लाह फरमाया। और हकीकत आप गौर करें तो हिस्टोरिकल एतबार से क्या है? अल्लाह के रसूल के वालिद मुहतरम का नाम अब्दुल्ला। आप कभी गौर करें थोड़ा। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम अब्दुल्ला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे का नाम अब्दुल्ला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अफजल अब्दुल्ला, सबसे बेहतरीन अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला के साहबजादे और अब्दुल्ला के वालिद हैं और खुद अब्दुल्ला हैं। तो अल्लाह के बंदा बनना ये हमारी खूबी है, ये हमारा कमाल है, ये हमारे लिए फख्र और प्राउड की बात है। कुरान में क्या फरमाया ना अल्लाह, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। एक आदमी मुसलमान हो और ये कहे कि साहब मुझे प्राउड है, I am proud to say that I am Muslim, I am believer, I am slave of Allah। लेकिन आज मसला क्या है? आज मसला ये है कि आदमी सब कुछ बनने के लिए तैयार है, डॉक्टर बनने तैयार है, इंजीनियर बनने तैयार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तैयार है, लॉयर बनने तैयार है, बिजनेसमैन बनने तैयार है, और कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह का बंदा बनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का बंदे का मतलब क्या है? अल्लाह के बंदे का मतलब ये है कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुहताज हूँ और मेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म जो है इम्प्लीमेंट होगा। मेरी मर्दी नहीं है, अल्लाह की मर्जी सब कुछ है। मेरी आदत कुछ नहीं है, वो इबादत है। मेरी जिंदगी बंदगी है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी ताबिंदगी। लेकिन आज क्या है? चमक दमक सब है लेकिन बंदगी के बगैर है, कि सब कुछ हमारे पास है लेकिन बंदगी नहीं है। बंदगी क्या है? कि जब हुक्म आए तो झुक जाए। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह के बंदों की पहचान ये थी कि जहां उनको कहा गया कि गर्म हो जाओ तो गर्म हो गए, जहां उनसे कहा गया कि नरम हो जाओ तो नरम हो गए। आज हमारे पास मामला ये नहीं। हम जो है हक के लिए कभी हम गर्म होते ही नहीं, बातिल के लिए हम गर्म होते ही नहीं। अब हमारे जो है ख्वाहिशात, हमारी डिजायर, हमारी अपनी थॉट, हमारी अपनी मफाद, हमारे अपने फायदे उसके लिए है। तो अल्लाह के बंदे होने का मतलब ये है कि मैं अपनी जात का, अपनी चीजों का मालिक हूं, लेकिन हुक्म अल्लाह का है। अल्लाह ने मुझे जो है टाइम बीइंग तौर पर टेम्पररी अल्लाह ने जो है मुझे ओनरशिप दी है, लेकिन ये ओनरशिप भी जीपीए है, हम बोलते जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि भाई साहब ठीक है आप करिए, लेकिन वो हुक्म जैसे आएगा तो हमारी कुछ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात अल्लाह ने यहाँ अब्द के एतबार से फरमाई। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है कि इन आयत करीमा पे आप गौर करिए, तो आगे भी ये जो क्वालिटीज बयान की गई हैं, आगे और 5 आयतों में क्वालिटीज बयान की गई कि आम तौर पर हमारे पास मुसलमानों में ये समझा जाता है कि सफेद कुर्ता पैजामा पहन लें, सफेद टोपी लगा लें और उसके बाद लोगों को चुन्ना लगाएं। जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ कि साहब आपने, बल्कि यहाँ तक कहूँ कि आपने दाढ़ी इसलिए रखी है कि लोगों को आप अपने दीन के नाम पर धोखा दें। आप कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं इसलिए कि लोगों को आप जो है चीट करें, और फिर आप जो है 2 रकात नमाज पढ़कर आप समझ लें कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। और एक ट्रेंड हमारे पास बना हुआ है कि साल के 11 महीने लोगों को चुन्ना लगा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं,
لوگوں کے جو ہے زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو حرمین شریفین آپ چلے جاتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے رمضان کوئی ڈبکی ہے کہ جو آپ ایک ڈبکی لگا دیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی گردن پر باقی رہے گا. یہاں اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ہونے کی جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں اس پہ غور کریے. آپ کہاں دیکھیں گے کہ صاحب یہاں جو ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا کہیں ذکر ہے؟ یہاں تو جو ہے بندے کی، ایک انسان کی جو خوبیاں ہیں کہ بندوں کے ساتھ وہ کیسے ہوتی ہیں. عباد الرحمان جو پہلی کوالٹی اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ زمین پر جو ہے اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر جو ہے نرمی سے چلنا، زمین پہ سینہ تان کے نہیں چلنا. آپ بتائیے اس کے اندر کون سی بات ہے؟ کون سا روزہ ہے؟ کون سی زکوٰۃ ہے؟ کون سا حج ہے؟ ایک تو ایک عام انسان ہے بھائی، کہیں بھی رہیے آپ، زمین کے کسی خطے میں رہیے، آپ اکڑ کے نہیں چلنا ہے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے. اور جب آدمی بات چیت اور جاہل جو ہے اس سے بات چیت کرتے ہیں تو ان سے وہ السلام بلکہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں. آپ بتائیے کہاں یہ بات ہے کہ صاحب یہ نماز کے، روزے، زکوٰۃ کے بارے میں؟ اور آگے بھی کہ بیچ میں تو رات میں عبادتوں کا ذکر آ گیا، جہنم کا ذکر آ گیا. آیت نمبر جو ہے 67 میں پھر آپ دیکھ لیجیے کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں خرچ والی بات کہی گئی کہ آدمی جو ہے فائنانشل اعتبار سے. اور آگے اور پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، ہماری صبح و شام کے جو ہمارے مختلف کام ہیں، اللہ نے اس کو دین فرمایا، اس کو اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے انٹروڈیوس کیا. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ آج ہم مسلمان ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی حد تک، وہ بھی 2 رکعت کی حد تک، اور وہ بھی 4 رکعت کی حد تک. نماز سے پہلے بھی ابے توبے ہم کرتے ہیں، اور نماز کے بعد تو اللہ اکبر، گالی گلوچ، مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں، چغلی، اور پھر مسجد کے خادموں کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے نوکر ہیں، وہ چپراسی ہیں جس کو ہم بلاتے ہیں ادھر آؤ یا بیٹھو. تو کیا ہے آپ؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ حاکم تھوڑے ہی ہیں، وہ آپ کے گھر کے امپلائی تھوڑے ہی ہیں. کہ آج ہمارے یہاں جو دین ہمارا بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے دین کو بھی جو ہے یہ ٹوپی میں رکھ دیا ہے. ہمارا دین کہاں ہے؟ یہ ٹوپی میں ہے. یہ دین ہمارے پاس کب آتا ہے؟ ہم کو جب نماز پڑھنی ہوتی ہے یہ ٹوپی ہمارے سر پہ آتی ہے، اور جیسے ہی نماز ہوگی یہ ٹوپی ہمارے جیب میں چلے جاتی ہے. تو ہم نے دین کو جو ہے اس ٹوپی میں قید کر کے رکھ دیا ہے. اور جیسے ابھی انڈونیشیا، ملیشیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو لبرل اسلام ہے، وہاں پر جو اپڈیٹ ورژن ہے اسلام کا وہ کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ وہاں جائیں گے تو جو امام بھی، مصلی بھی سب اسکرٹ پہن کے ہیں، لیڈیز سارے بازار میں اسکرٹ پہن کے ہیں، بالکل جو ہے ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہیں کہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کون سا بازار ہے؟ یہاں پہ چیزیں بکتے ہیں کہ انسان بکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے. لیکن وہی جب کبھی نماز رمضان آ گیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مسجد میں آئیں گے اور اسکرٹ کے اوپر سے جو توب اور ایک اس کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ پہن لیں گے، نماز پڑھیں گے، اتار کر وہاں لگا دیں گے اور پھر چلے جائیں. میرے بھائی دین اس کپڑے کا نام نہیں ہے. دین اور عبادت جو ہے یہ ٹوپی کا نام نہیں ہے. ہم نے اس کو جو ہے بہت کیا کہتے ہیں کہ نارو اور بہت ہی جو ہے مختصر بنا کر رکھا ہے. یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو جنریشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اٹھایا تھا ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ یہ ہوتے ہیں کہ زمین پر چلنا اور پھر لوگوں سے ڈیل کرنا، اور اپنے معاملات کے اندر فائنانشل جو سب سے بڑا آدمی کا ایشو ہے اس کے اندر آدمی کا اپروچ اور اس کا جو ہے طریقہ کیا ہوگا. اور آج امت مسلمہ اسی جگہ بالکل پیدل ہے، اور اسی جگہ بالکل جو ہے نکما، بالکل جاہلوں سے بھی بدتر ہے. اس کو جو ہے زمین پر چلنا نہیں آتا ہے، اور وہ اتنی بدتمیز اور اتنی بد کلام کرتی ہے
اس کی زبان سے جو ہے اتنی بیہودہ زبان وہ استعمال کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندے تو کب ہم بنیں گے کہ یہ ہماری زبان صحیح ہو, ہمارے معاملات صحیح ہوں. اور پھر یہ جو ذکر ہے یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے ہیں. تو ہم رحمان کے بندے بننا چاہ رہے ہیں یا شیطان کے بندے بننا چاہ رہے ہیں؟ ہم رحمان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا شیطان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کس کے راہ پر چلے ہیں اور کس کے کیریکٹر کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں مسلمان بھائی, تو مسلمان تو یہ بولتا ہے, مسلمان وہ بولتا ہے. تو قرآن جو ہم کو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ زمین پر انسان بن کر رہنا ہے. اس زمین پر ہم کو پرندے بن کے اڑنا نہیں ہے. اس زمین پر ہم کو جو ہے مچھلی بن کر تیرنا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان جب بھی دیکھو وضو غسل نماز یہی بولتے رہتے. کہ حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا کہ میرے محبوب میرے حبیب کا صدقہ ہے کہ میرے حبیب نے مجھے یہاں تک سکھایا کہ میں ٹوائلٹ اور واش روم جاؤں تو میں اپنے واش روم کو کیسے کمپلیٹ کروں. میرے محبوب میرے حبیب نے یہ تک سکھایا. آج کا ماڈرن انسان اور آج کی ترقی اور آج کا جو اپڈیٹ ورژن ہے, اسمارٹنیس ہے, وہ ہم کو برڈ کی طرح فلائنگ سکھا رہا ہے, فش کی طرح سوئمنگ تو سکھا رہا ہے, لیکن زمین پر انسان بن کر رہنا نہیں سکھا ہے. اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہنا کون سکھائیں گے؟ یہ اللہ سکھائے گا, اللہ کے رسول سکھائیں گے, یہ اللہ کی آئی ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب ہم کو سکھائے گی. حضرات گرامی, 3 باتیں ہوں گی, اور چوتھی بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو سب سے بڑے بندے ہیں وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ عبداللہ. انہوں نے عباد اللہ کو تیار کیا, انہوں نے عباد الرحمن کو تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 ایئرز کی لائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ایک پوری ٹیم تیار فرما دی. جنگ بدر تک 313 تھے, اور پھر جب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا واقعہ ہوا تو 1000 تھے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 صحابہ تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی, اس میں 10,000 صحابہ 13,000 صحابہ تھے. اور اس سے آگے بڑھ کر جب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد حجۃ الوداع میں تشریف لائے تو صرف 1.25 لاکھ صحابہ تو وہ تھے جو آپ کے ساتھ جنہوں نے حج کیا. تو عباد الرحمن کی ایک پوری ایک دنیا کو ایک شکل اللہ کے رسول نے دکھا دی. ایک دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل انسانیت کو اللہ کے رسول نے پیش فرمایا ودن 23 ایئرز کے انقلاب میں. اور پھر جو 4 خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور ان کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں, ان کے 6 منتھس, اس کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو 30 ایئرز اللہ کے رسول کے بعد کہ اس زمین پر مسلمانوں نے آدھی زمین کے اوپر حکومت کر کے بتایا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. آپ کو مشہور واقعہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا. چرواہا مطلب جو بکریوں کو چراتا تھا. تو وہ ایک دریا کے ایک لیک, ایک جھیل اور ایک تالاب کے بازو بیٹھا ہوا ہے. اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری پر حملہ کر دیا. اس چرواہے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی بات تم کیسے کہہ سکتے ہو, تم یہ پریڈکشن تم کیسے کر سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ اسی جگہ پانی پینے کی جگہ پر بکری اور بھیڑیا ایک وقت میں پانی پیتے تھے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے. اور میں یہ وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کا عدل و انصاف,
حضرت عمر کا جسٹس، حضرت عمر کا جو ہے قانون اور اللہ کے لیے انصاف قائم کرنا ایسا ہے کہ اس سے انسان سے انسان جانور تک کو اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت عمر انتقال کر گئے جس کی وجہ سے آج بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اور حقیقت ایسے ہی ہوئی۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ بالکل حقیقت ثابت ہوئی کہ حضرت عمر کا انتقال ہوا اور پھر اس بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یمن سے ایک عورت اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ جائے گی اور اس کو کسی چور اچکے اور کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور زمانے نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد یمن جو 1000 کلومیٹر دور ہیں، وہاں سے ایک عورت، نہتی عورت، وہاں سے چل کر کعبۃ اللہ جاتی ہے اور اپنا حج اور عمرہ کر کے واپس لوٹتی ہے۔ عباد الرحمن کی یہ مثالیں میں نے صرف آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کی، ورنہ پورے حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی کے 3.5 سال، حضرت حسن کے 6 مہینے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلافت ہوگی، اللہ کے رسول کے خلیفہ وہ بن کر رہیں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ وہ دور تھا، اگر ہمارے پاس پروف نہ ہو، اگر ہمارے پاس وہ قرآن اور حدیث کے سورسز نہ ہو، تو پھر یہ جو دنیا والے کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح کی بات ہم کہیں گے۔ حضرات گرامی، وہ واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے اپنی حکومت میں، اپنے قانون میں، اپنے انصاف میں، اپنے دین کے اندر ساری دنیا کو بتا دیا کہ دین یہ ہوتا ہے، ساری دنیا کو یہ سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ رحمان کے بندے جب آتے ہیں تو یہ برکتیں اللہ کی اترتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ رحمتوں اور اللہ کی عنایتوں کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، اور اتنی سچائی، اتنی حقیقت، اتنا انسان جو ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس زمین پر انسان نہیں ہے، کوئی فرشتے ہیں جن کی زبانوں پر، جن کے دلوں میں کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں کہ دوغلا پن نہیں تھا۔ جیسے آج کے مسلمان کا حال ہے کہ زبان پر تو اللہ، اللہ کے رسول، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزیں اتنی رچی بسی ہیں کہ اس کو جو ہے مسجد کے چندے کے ڈبے میں 500 کی نوٹ ڈالنا اس کو ذبح کرنے کے برابر ہے۔ 500 کی نوٹ اگر اس نے ڈال دی تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو ذبح کر دیا گیا، اور وہی اپنے منتھلی موبائل کو ریچارج کرنا، نو پرابلم، اٹ از کامن، اٹ از ویری نیسیسری۔ اب بتائیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہمارا آج مسلمان اپنا موبائل کا منتھلی کتنا ریچارج کر رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، خالی چائے پینے میں ہم اڑا دے رہے ہیں، چائے کے بعد وائے تو ابھی بہت دور ہو گیا، اور ہمارا کھانا اور دسترخوان اور ہماری ضرورتوں تو پوچھئے نہیں۔ ہمارے اپنے محلے کی مسجد کے لیے، ہمارے اپنے کام کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس پیسہ، اللہ وقت وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہ وقت تو ہم نے دنیا کو گروی میں دے دیا ہے، کہ دنیا کو ہم نے ڈونیٹ کر دیا ہے کہ بھائی سارا وقت ہمارا 24 آورس بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو لے لیجیے، پرابلم نہیں ہے، لیکن دین کے لیے کہاں ہے صاحب، کہاں ٹائم ہے بھائی، بہت بزی ہوں صاحب۔ تو رحمان کے بندے ہم کب بنیں گے؟ کہ جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا یہ دین محتاج تو نہیں ہے۔ اور یہاں غور کریے آپ کہ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا عباد الرحمن آمنو، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا کہ جن کو دیکھ کر مسلمان شرمائے گا، اور آج شرما رہا ہے۔ آج غیر مسلم، نو مسلم، جو ریورٹڈ مسلم کام کر رہے ہیں، مسلمان دیکھ کے شرما جائے کہ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کا کیریکٹر آج ہم کو جو ہے چڑھا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ ہماری جو ضرورتیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب چلنا ہماری ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہماری ضرورت ہے، ہمارے جو ڈیلنگ کرنا ہماری ضرورت ہے، یہ سب، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ
یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے انکم ہے، ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے. تو یہ دنیاوی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، نہیں، اس کو ہم نے اگر عبادت اگر ہم سمجھیں تو پھر اللہ سے محبوب رحمت کی اور اللہ کی محبت سے قریب کرنے والی چیز ہے. آخری بات جو آج کی اس موقع پر مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے، اور اس کے نقصانات بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اور جو آدمی ہمبل اور جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے عزت عطا فرماتے ہیں. اور پھر آدمی کوئی جاہل ہے اس کے منہ لگتا ہے تو اس کو سلام کہتے ہیں. سلام مطلب ہے کہ معاملہ ختم کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلام صرف ہم لوگ انٹرسٹ پہ کرنا سمجھتے ہیں. ہم کہیں چلے گئے تو ہم سمجھتے ہیں سلام کر کے جانا. نہیں، جب ہمارا کام ختم ہو گیا وہاں سے جا رہے ہیں تو بھی سلام کر کے آنا. ابو داؤد جو حدیث کی 3rd لیول کی کتاب ہے، سنن ابو داؤد، اس میں ایک حدیث ہے کہ سلام کام سے پہلے بھی ہے اور سلام رجوع کے وقت یعنی جو ہے بعد میں بھی ہے. تو یہاں پر جو ہے جاہل سے جو بالکل گوار ہے، ان پڑھ ہے، بالکل جو ہے آپ حق پہ ہیں لیکن پھر بھی وہ غلطی پہ رہ کے آپ کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے الجھنا نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم اس سے کہیں گے سلام بھائی، چلو اللہ حافظ. تو یہاں جب معاملہ ہم ختم کر رہے ہیں تو بھی سلام کر کے. اور دوسری بات جو آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمائی کہ راتوں میں وہ سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ پہلی کوالٹی کیا، پہلا ہمارا مومنٹ کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی ساتھی بتائیں. نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز میں پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھیں گے، تکبیر ہوگی، اس کے بعد کیا ایکشن ہوگا؟ سورہ فاتحہ. نہیں، اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن یعنی مطلب ہے کہ حالت کیا ہوگی؟ قیام ہوگا. پہلی حالت کیا ہوگی؟ رکوع میں جائیں گے. پہلے رکوع میں جائیں گے. نہیں قیام کریں. پہلے قیام کریں پہلی گے. حالت ہوتی ہے قیام. پہلی حالت ہوتی ہے قیام، دوسری حالت ہوتی ہے رکوع، تیسری حالت ہوتی ہے سجدہ. لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ جو تیسری کوالٹی ہے نا، اس کو اللہ نے یہاں پر کیا کر دیا؟ سجدہ. سجدے کو پہلے کر دیے. سجدے کو پہلے کر دیا. وہ سجدے میں معلوم یہ ہوا کہ رات میں سجدے میں ہم کو زیادہ وقت گزارنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سجدے کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا جیسا سورہ بقرہ ہوتا. سورہ بقرہ کتنا ہے جی؟ 2.25 پارے. 2.5 پارے کے قریب ہیں. تو 2.5 پارے کے برابر اللہ کے رسول کا سجدہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ میں بازو لیٹی ہوئی ہوتی تو مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں اللہ کے رسول کی روح تو نہیں نکل گئی، کہ وہ اللہ کے رسول کے قدم مبارک کو چھی کر دیکھتی تھی. اور ہمارا سجدہ کیسا ہے؟ اللہ ایسے جیسے سجدے میں ہم نے جھکایا سر اور پھر فوراً. اور یاد رکھیے یہاں پر کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی. رات کی نماز تہجد ہے، رات کی نماز. تو رات کی نمازوں کے اندر طویل سجدے، طویل قرات، لمبی جو ہے. رات کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر جو عمل ہوتا ہے وہ عمل زیادہ ہو، اور دن میں جو نماز ہوتی ہے نفل نماز اس کے اندر جو ہے تعداد زیادہ ہو. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ساتھی جو ہے ویڈیو آف کر دیجیے. ہمارے کچھ ساتھیوں کا ویڈیو آن ہو گیا، ویڈیو آف کر دیجیے بھائی.
تو दिन में जो हम नवाफिल पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आप क्वांटिटी ज्यादा रखिए, जैसे आप 10 रकात, 8 रकात, 20 रकात, 40 रकात। लेकिन रात की जो नमाज होगी, तहज्जुद होगी, वो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन उसके अंदर आपकी जो है एक्शन ज्यादा होगा। सजदा है, आप लंबा सजदा करें, लंबा रुकू करें, लंबी किरात करें। आप 2 रकात पढ़े लेकिन पूरी रात 2 रकात में गुजारें। और आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई है कि जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं या अजाब जहन्नम से। अजाब जहन्नम। हाँ, जहन्नम तो जहन्नम है, अजाब जहन्नम से। अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि हाविया, कुरान में क्या है हाविया, कुरान में फरमाया कि अद्दरकुल असफल है, कि जहन्नम एक गड़ा है, आदमी गिरते 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 जाए। जन्नत अपर 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 क्लास है। तो जहन्नम का जो लोअर लास्ट लेवल है अद्दरकुल असफल, तो वो कहते हैं कि वो जो जहन्नम का जो अद्दरकुल असफल है, वो अद्दरकुल असफल से जहन्नम खुद रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगता। तो अब हमको आपको अंदाजा लगाइए कि जहन्नम और अजाब जहन्नम दोनों से अल्लाह की हमें पनाह चाहनी है। कि अजाब जहन्नम कैसा है कि अल्लाह ऐसा है कि अगर आप नहीं बचाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। और बाद में आयत नंबर 66 में उस जहन्नम के बारे में, अजाब जहन्नम के बारे में अल्लाह ने फरमाया। आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लदीना इज़ा अनफक़ू लम युसरिफू, कि हम खर्च करें। यहाँ खर्च जो है, ये मत हमारे बहुत सारे साथी वो होंगे कि जो कहते हैं कि साहब अरे भाई दीन के मामले में भाई ये हम ये कर रहे हैं। दीन के मामले में नहीं, कॉमन एक्सपेंडिचर है। और कॉमन एक्सपेंडिचर में कौन है? फर्स्ट अपनी आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी हमारी नीड्स हैं, आपके हमारे फंक्शंस हैं, आपके हमारे जो है मामलात हैं। तो वहाँ अल्लाह ने फरमाया कि जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, एक्स्ट्रा वेगेंजा, अननेसेसरी वो जो है यूज नहीं करते। और दूसरी बखीली भी नहीं करते। एक तरफ एक लेवल ये है कि आदमी जो है इतना स्पेंड थ्रीफ, जिसको आप कहते हैं, स्पेंड थ्रीफ का मतलब बिल्कुल खर्च करते जा रहे। दूसरी तरफ ये है कि इतना बखील है कि वो मर रहा है लेकिन एक घूंट पानी नहीं पीता है, वो मर रहा है लेकिन एक अच्छा खाना नहीं खाता है, वो उसके बीवी बच्चे घर बार उसके लोग मर रहे हैं लेकिन वो कहता है भाई पैसे मैं दूंगा तो जो है ये मेरे खर्च हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 खराबियां अल्लाह ने बयान फरमाई। पहले किसका जिक्र आया? इसराफ करने वालों का। इसराफ करने वाले। तो मालूम हुआ इसराफ करने वाले आपको हर महल्ले में दिख जाएंगे जी, तो ज्यादा हैं वो लोग। और बखीली करने वाले कम भी हैं लेकिन बहुत जरा कम हैं। तो अल्लाह ने जो है पहले रख दिया कि ये इसराफ करने वाले बहुत हैं और बखीली करने वाले भी। और बीच में फरमाया कि उन दोनों के बीच में देखिए कि बात क्या है कि हमारी शरीयत और पिछली शरीयत, हमारे दीन में और ये मौजूदा योगा में। अभी मैं नमाज पढ़ रहा था परसों, रोज पढ़ते हम लोग नमाज, लेकिन परसों नमाज पढ़ रहा था मैं, तो अचानक एकदम मेरे जहन में बात आई कि मैं नमाज पढ़ के ऐसे हम चेहरा फेर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे चेहरा फेर। मैंने सोचा कि अल्लाह ने भी हमारे लिए ऐसी नमाज रखी कि आज के योगा कराने वाले और अरब में जो योगा बैठ के अरब कर रहे हैं, बद्दू जाहिल अरब, तो उनको उनकी अकल ठिकाने के लिए अल्लाह ने ये सलाम रखा है कि उनको बताने की देखो इतना ये लेवल तक आपको सलाम के लिए फेरना है। आपको मालूम है कि हमारी जो रगें होती हैं दिमाग की, वो सारे पूरे जो है पूरे जिस्म को जो है वो कंट्रोल करती है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जो नमाज रखी है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो इतना बड़ा जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी और इंसान की चीजों को जानता है कि आगे आने वाला जमाना
जितना अपडेट वर्जन और जितना अपडेट होगा उससे ज्यादा अपडेट इस्लाम में निकलेगा। तो इस्लाम में और मौजूदा दौर में फर्क ये है कि इस्लाम एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इस्लाम जो है वो बिल्कुल मॉडरेट है, बिल्कुल दरमियान। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो है एक दरमियानी रास्ते पर खड़ा फरमा दिया कि हम बिल्कुल एक तरफ इतना एक्सट्रीम चले गए कि साहब कुछ नहीं है, बस आदमी जो है लुटा रहा है, खर्च कर रहा है और फिर कर्जदार हो गए, और दूसरी तरफ इतनी कंजूसी कर रहा है कि खुद भी मर रहा है, दूसरे अपने जिनके हुकूक हैं उनको भी मार रहा है। अल्लाह के रसूल ने हमको बीच में खड़ा कर दिया कि नहीं। और देखिए कितना प्यारा दीन है। अल्लाह के रसूल ने हमें जो पैगाम दिया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे आंखों का तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। कि ये चीज आज के किसी कानून में किसी जगह है ही नहीं। कोई आदमी बोलता नहीं था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे भाई आपका जिस्म आपकी मर्जी कहाँ है? क्या आपकी आंखों को आप जो है 7 दिन तक खुली रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते मेरे भाई। अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वहां हम हार जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कुरान ने हमें बताया है कि हाँ कहाँ हमको क्या करना है और कैसे करना है। और आपने जिन आयतों का इंतखाब किया है, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने हमें अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों के कैरेक्टर को आपने याद दिलाया। और ये कुरान इसीलिए कि हम अपने कैरेक्टर को चेक करते रहें, हम अपने आप को देखते रहें कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। और मुझे अफसोस है इस बात पर कि आज उम्मत मुस्लिमा कैरेक्टर लेस लाइफ गुजार रही है। कैरेक्टर खत्म हो गया हमारे पास। हम जबानी दावे करते हैं लेकिन अमली मैदान में इम्प्लीमेंटेशन के वक्त प्रैक्टिकल और हमारी फील्ड में हमारी कोई पहचान नहीं है। धोखा देना, लोगों को चीट करना, लोगों की चीजों पर जो है वो करना, और फिर हम बिल्कुल कामचोर और चोर हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी जो सोसाइटी है वो क्यों इन हालात की शिकार है कि हमारे पास ये इतनी बेहतरीन चीज है। आप देख लीजिए कि आज गैर मुस्लिम है तरक्की कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके अंदर वो क्वालिटीज है आ गई जो इस्लाम ने उनको हमें दी थी। तो इसलिए एक बर्नार्ड शाह था, तो बर्नार्ड शाह का एक आखिरी सेंटेंस मैं सुना देता हूँ कि उसने कहा कि मैं अरब कंट्रीज देखा हूँ, मैंने अरब कंट्रीज मैंने विजिट किया है, मैंने अरब मुल्कों में मैं रहा हूँ, लेकिन मैं अरब मुल्कों में रहा लेकिन मैंने वहाँ इस्लाम को नहीं देखा। क्या बोला बर्नार्ड शाह? मैं अरब कंट्रीज फिरा हूँ, मैं अरब पीपल को देखा है, मैंने अरब पीपल से डील किया है, लेकिन मैं अरबों में इस्लाम को नहीं देखा। मुसलमान तो देखा मैं, लेकिन इस्लाम को नहीं देखा। और वो कहता है कि मैं यूरोपियन कंट्रीज में फिरा हूँ, मैं वहां पर इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान नहीं देखा। यही चीज है कि वहां पर आप देख लीजिए कि गोरे हमारे जो साथी अमेरिका गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, यूरोप गए हैं, वो कहते हैं कि साहब एक एक छोटी छोटी चीज वो लोग कहते हैं साहब दिस इज यूर सर, दिस इज माई फॉल्ट सर, आई एक्सक्यूजेस टू यू। वो बोल रहे हैं। और हमारे पास क्या है? हम सामने वाले की पूरी चीज हम हजम कर जाते हैं और कब्जा कर जाते हैं, और हमको जो जर्रा बराबर एहसास नहीं, हमको ये इसका एहसास ही नहीं है कि हमारी नमाज, हमारी रोजा, हमारी ये ज़कात, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। लेकिन ये जो मामलात हैं अल्लाह के बंदों के साथ, एक बंदा कैसे रहेगा, अल्लाह के बंदों के साथ उस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको हम नहीं समझते। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक में जो आजकल हम देखते हैं कि मुसलमान जो है माशाल्लाह दीनदार हैं, मुसलमान जो है झूठ नहीं बोल रहा है, मुसलमान शराब नहीं पी रहा है, मुसलमान जो है फिल्म और थिएटर नहीं जा रहा। आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में जो फिल्म इंडस्ट्री का लॉस होता है, आपको पता है कि आप जरा अखबारात वगैरह देख लीजिए कि रमज़ान में फिल्म भी रिलीज नहीं होती हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि मुसलमान रमज़ान में तो तौबा तिल्ला करता है कि रमज़ान में फिल्म नहीं देखता है, रमज़ान के बाद जो है उसकी कंपनसेट कर लेता है। कि उनको पता है
لیکن میرے بھائی ہم مسلمان رمضانی مسلمان تو نہیں ہیں نا، ہم اللہ کے بندے رمضان کی حد تک تو نہیں ہیں نا، ہمارا اسلام صرف روزے میں سحر کر کے افطار تک کے لیے نہیں ہے نا، ہم تو لائف ٹائم کے لیے مسلمان ہیں، ہم لائف ٹائم کے لیے رحمان کے بندے ہیں۔ اگر یہ چیز اگر آ جائے تو، اور میں بتاؤں ایک چھوٹی سی میری زندگی 45 سالہ زندگی ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے اتنا تلخ تجربہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، کہ مسلمان اپنے کیریکٹر کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے، مسلمان لوگوں کو اسلام سے قریب لانے کے بجائے اسلام سے جو ہے اسلام کو جو ہے قبول کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ ارے میرے بھائی اگر یہی حال رہا تو پھر قیامت کے دن کیا صورت لے کر ہم پہنچیں گے اللہ کے یہاں، کیا صورت لے کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مانگیں گے کہ آج ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، آج ہماری وجہ سے لوگ اسلام پر جو ہے انگلی اٹھائیں، آج ہم جو ہے غلط مثال غلط ریپرزینٹ کریں اپنے کیریکٹر سے اسلام، اس سے بڑا دھبا اور کلنک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس موقع پر آپ اور ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا یہ دین، آپ کا یہ کلام اور آپ کا یہ احکام اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں قابل عمل ہو جائیں، اللہ جو ہے ہم کو کیریکٹر فل لائف عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق مبارکہ ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جنریشن آفٹر جنریشن یہ کیریکٹر پیدا فرمایا تھا، اور آج اس کی بہترین مثال ہے۔ میں اپنی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے ابن ماجہ، حدیث کی کتابوں میں 6ویں نمبر پر کتاب ہے ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ ہے، اس کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ دین پر عمل کرے گی، کسی دشمن کی دشمنی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کا برا چاہنے والا ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کے ہیلپ سے جو ہے وہ اسلام پر، دین پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ سے کہتا ہوں کہ آج افغانستان کا جو مسلمان ہے اس اخلاق کا، اس کیریکٹر کا ایک بہترین مثال، آج ہمارا مسلمان جو امریکہ میڈیا اور جو دنیا کا میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، گوگل دکھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی حقیقت ہے۔ میرے بھائی وہ تو پردہ ہے جو حقیقتوں کو چھپانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا یہ مسلمان آج وہ اس کے پاس سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار میں جو ہے ہمارے پاس مرغ مسلم ہے، کھانے سے پہلے افطاری ہے، اور افطار کے بعد جو ہے پھر مرغ مسلم ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے 2-3 طرح کے جو ہے ڈرنکس ہیں۔ اس افغانی مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کھجور تک میسر نہیں، لیکن ان کی ایمان زندہ ہے، ان کی ماؤں نے شہادت کی موت پائی ہے، ان کے باپوں نے جو ہے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے، ان کے بچے شہادت کے خون اور شہادت کے رنگ میں اور شہادت کی راہ میں جو ہے وہ آگے بڑھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو پہاڑوں کے اندر رکھی ہے، جن کے اندر پہاڑوں جیسا حوصلہ ہے، اور جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ایمان اور دین کے حق میں کسی سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت دور ہے، اللہ جو ہے ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ان کے اوپر برسے گی اور دنیا دیکھے گی۔ حضرات گرامی، ہر دور میں یہ لوگ رہیں، ہر علاقے میں رہیں، اور آج پوری دنیا کی اسکرین پر اللہ نے ایک قوم کو دکھا دیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ان کا جو کردار ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، کہ آج جو ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، لوگ جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں، میڈیا اس کو دبا رہا ہے کہ صاحب یہ اگر آ گیا تو پھر ہماری پول کھل جائے گی، لوگ ہم سے بولیں گے کہ بھائی اتنے اچھے، اتنے غریب، یہ بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کو تم مارے کیوں، ان کو بندوق پکڑنا نہیں آتا ہے، یہ ٹیررسٹ کیسے ہو گئے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پردہ ہے، اسکرین پر ڈالا گیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے یہ اخبارات، اور یہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ صاحب روز دکھ رہا ہی نہیں بھائی، ہم لوگ جو ہے نیوز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نیوز سب سے بڑی نیوز قرآن ہے،
سب سے بڑا جو میسیج ہے وہ قرآن ہے، اور اس سے ہٹ کر جو حقیقت پہ آج گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو آپ سمجھیں اور ہم سمجھیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جس کیریکٹر کو رحمان کے بندوں کا اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، انٹروڈیوس کیا ہے، اللہ سے دعا کریے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ کیریکٹر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جنریشن کو اس کیریکٹر کی لائف عطا فرمائے، وہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اپنی رحمتوں سے، مغفرتوں سے اور جہنم کے چھٹکارے کے پروانے سے اللہ ہم سب کو معلومات فرمائے. جی، اور ہمارے جو دوسرے بیچز چل رہے تھے، ایک تو ٹریپل ٹی کورس تھا تلاوت، تفسیر اور ترجمہ، وہ تو رمضان سے پہلے ہم 9 رکوع 90 پارے پر آ کر 1.25 سال کے بعد ہم نے روک دیا ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کی کلاسز شروع ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو لینگویج کے بیچز تھے، ایک بیچ تو ہمارا 1.5 سال کا مارچ میں کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ ہمارے ساتھی فارغ نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہو گئے ہیں تو وہ انہوں نے آصف سے نہیں پڑھا ہے. آصف یہ سمجھتا ہے کہ لائف ٹائم لرنرز ہیں ہم لوگ، لائف ٹائم لرنرز ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہنا ہے. تو یہی ہے علم کا مطلب. اور دوسرے ہمارے وہ ساتھی جو سیکنڈ بیچ کے ہیں، جو بک 2 میں ہیں اور جن کا 10واں مہینہ چل رہا ہے، اور تیسرا بیچ جو ابھی شروع ہوا ہے مارچ میں اور جن کے فرسٹ بک کے فائلیشن ہوئے ہیں. تو ان سارے ساتھیوں کے لیے اب آخری دہے کا کل سے آخری دہا آج سے شروع ہو جائے گا تاخرات. تو ان سب کے لیے چھٹی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. البتہ یہ جو جمعہ کا درس قرآن ہے آخری، آئندہ کا درس قرآن آخری اس ہفتے کا، اس رمضان کا چوتھا درس قرآن ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ ضرور استفادہ کریں. جو اس کے علاوہ ہمارا جو پیغام ہے کہ مشن رمضان کے نام سے، کہ رمضان کے دعائے روزے دار، وہ آپ تک PDF فارمیٹ میں پہنچ چکی ہے. آپ اپنے دوست احباب میں، خاص طور پر اپنے خاندان میں بھیجیے، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو. اور نو یور نماز سیکھ کر پڑھیں. میری خواہش ہے کہ میرے جتنے شاگرد اور میرے ساتھی جو سن رہے ہیں، کم سے کم ایک آدمی کم سے کم 10 لوگوں تک نماز درست کرائے. کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ایک ریولیوشن آئے گا. کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی افطاری بانٹنا ہے، کہ ہم لوگ افطاری بانٹتے ہیں بازو گھروں میں، پڑوس میں. قرآن کا یہ جو کام ہے یہ بانٹیے. نماز سیکھ کر پڑھنا، نو یور نماز یہ بانٹیے، دعائے روزے دار بانٹیے، 10 لوگوں کو بانٹیے، زیادہ نہیں. تو آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ گھر گھر یہ پیغام پہنچے گا. جی، اس کے علاوہ تاخر آتے ہیں، آپ لوگ عبادت کا، دعاؤں کا اہتمام کریں گے. تو میں بہت ہی خلوص کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ میرے حق میں، میرے اہل و عیال کے حق میں، میرے والدین، میرے بچوں کے حق میں آپ ضرور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دین کی راہیں اور دین کی منزلیں آسان فرمائیں. جی، ہمارے کوئی ساتھی ہیں جو سوال آپ کو کرنا ہے تو ایک 5 منٹ سوالات کا ہے، فرمائیں. مولانا میرا درس قرآن نیکسٹ جمعہ. نہیں، میں نے آپ کو میسج کل دیا تھا کنفرمیشن کے لیے، کوئی ریپلائی نہیں آیا آپ کا. جی میں دیکھے وہ آپ کو کرنے دیے شاید بول کے خاموش ہو گئی. تو نہیں، ابھی تو ٹائم ہو گیا، ابھی دیکھیں گے نیکسٹ فرائیڈے کرنا. ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں میں رکھی تھی پورا تیاری کر کے. نہیں، میں نے آپ کو کل میسج دیا نا کہ آپ جی کنفرم کریے کہ آپ درس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. تو ابھی تک ریپلائی آیا نہیں آپ کا. اچھا ریپلائی دینا تھا. میں آپ کو مطلب آپ بولنا تھا نا، میں کل درس قرآن کس کا ہے میں نے پوچھا تھا. اچھا میں یاد دہان کے لیے کیا کرے شاید سمجھ کے خاموش ہوئی. وہ رات میں دیکھی تھی، سمجھ کے خاموش ہوئی. آپ تراویح میں ہوں گے شاید. ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مفتی صاحب ایک بات پوچھنا تھا. جی فرمائیں. جی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے مفتی صاحب؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اصل میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ان کے باپ دادا اوپر ہیں وہ جی بنی اسرائیل ہیں. جی، تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں. اچھا. نہیں، یہ جو آپ مشرک اور منکر، ہاں منکر، مشرک اور
काफिर तो खैर समझ में आ गया। फिलिस्तीन में कौन से लोग हैं? यहूदी को क्या बोलते? यहूदी को जू बोलते, जू। यहूदी जो है वो, अभी आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। यहूदी दरअसल क्या है, हजरती ये जो बनी इसराइल है, बनी इसराइल ही का एक हिस्सा है, कि हिस्से के तौर पे समझ लीजिए आप। अच्छा अच्छा। जी मौलाना हमारे लिए भी दुआ कीजिए मौलाना। जी ठीक ठीक। ये कल का सबक का ये नहीं आया ना हजरत, वो रिकॉर्डिंग का। अच्छा, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग होनी है, फर्स्ट बैच की, न्यू बैच की। ठीक है, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। और किसी साथी को कोई सवाल हो तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ की गुजारिश। जी जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। जी फरमाए। जी, हमारे फर्स्ट बैच के कोई साथी हैं आज की क्लास में, जो फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, नुसरत जहां साहिबा है, नवाब जी साहब हैं जी, और दो साथी हैं। जिंदगी के लिए भी दुआ कीजिए साहब, इंशाल्लाह आज एतिकाफ की नीयत से जो है एतिकाफ बैठना चाह रहा हूं 10 दिन का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह एतिकाफ कबूल फरमाए। आमीन आमीन जी, अल्लाह आपके एतिकाफ को कबूल फरमाए। आमीन। आप दुआओं में याद रखिए सभी को। चलिए फिर इंशाल्लाह आइंदा जुमा मुलाकात होती है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।